حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے لڑ کر آئیں اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، آپ نے کہا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت علی سے کچھ لڑائی ہو گئی، تو میں ہو گئی۔ آپ نے کہا بیٹی میرے گھر کا دروازہ تیرے لیے ہر وقت کھلا ہے، تو جب آنا چاہے آ جا، لیکن یاد رکھنا اس وقت تو علی سے لڑ کر آئی ہے، شوہر سے لڑ کر آئی ہے، اس وقت میرے گھر کا دروازہ تیرے لیے بند ہے، اسی وقت تو یہاں سے اٹھ اور تو علی کے گھر چلی جا۔ الفاظ پر غور کرو تو روحیں کانپ جائیں گی۔ اپنی بیٹیوں کو شہ دینے والی عورتیں اور ساسیں بھی غور کریں، اپنے حکموں پر سسرال میں بیٹی اس طریقے سے رہو، اس طریقے سے کرو، سوچیں روح کانپ جائے گی۔ بیٹی اگر اس وقت تیری روح میرے گھر میں نکل گئی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ جو نبی دونوں طرف سے بات سنتے تھے آج یہ نہیں کہہ رہے ہیں فاطمہ میری بیٹی غلط نہیں ہو سکتی ہے، ضرور علی نے کچھ کہا ہوگا، نہیں سننا یہ سب، اٹھو پہلے تم علی کے پاس جاؤ، میں آؤں گا دونوں کی گفتگو سنوں گا، وہ بات کی بات ہے، پہلے اٹھو کیسی آئی ہو؟ اور ظاہر ہے جب غصے میں لڑکے آئی ہو تو شوہر نے کہا نہیں ہوگا کہ تم گھر جاؤ، اس کا مطلب تم شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہو۔ سن لو ہمارے رہن سہن میں جو چلنا چلتا ہے چلے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح جب کہیں کر دیا ہے تو آپ کی بیٹی اپنے سسرال سے اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مائکے تک نہیں آ سکتی۔ چاچی اور نانی اور دادی کے گھر جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے ماں کے گھر تک نہیں آ سکتی ہے، شریعت یہی ہے۔ اور اتنا بڑا ظالم شوہر بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جو اپنی بیوی کو اپنے مائکے تک جانے سے روکے، ایسا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا، اور اگر ہے تو اس کے ظلم کی سزا اس کو ملے گی، لیکن عورت کو اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ ہم نہیں جانا چاہتے ان واقعات کی طرف کہ ایک صحابیہ کے باپ تک کا انتقال ہو گیا اور شوہر نہیں تھے گھر میں، اور یہ کہا تھا کہ ہم جلدی ہی لوٹیں گے، اور بیگم محترمہ جب تک ہم لوٹ کے نہیں آئے تم کہیں نہیں جا۔ یہ مطلب یہ نہیں تھا، کہہ ہی دیتا ہے آدمی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈیفیکلٹ اور پریشانی والا ماحول ہو جائے تب بھی تم نہیں جاؤ۔ اس زمانے میں موبائل کا فون کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں، یہاں گھر میں باپ کا بیماری بڑھتی گئی، لیکن صحابہ یہی مشورہ دیتے گئے کہ جب شوہر نے نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں تم نہیں جاؤ۔ گھر سے خبر آئی کہ باپ کا انتقال، یہ عورت پھر پوچھتی ہے، پھر مشورہ دیا گیا کہ دیکھیے شوہر کی اجازت نہیں ہے تو مت جاؤ، یہاں تک کہ اس کو دفنا بھی دیا گیا۔ اور جب 2-4 دن کے بعد جب شوہر آیا تب پتا چلا کہ میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ بیوی سے پوچھا تم کیوں نہیں گئی؟ کہا آپ جو کہہ گئے تھے جب تک میں نہیں آ جاؤں تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ارے پاگل ہو کیا؟ اس کا یہ مطلب تھا کہ بیماری میں بھی نہیں جاتی تم، کیوں نہیں گئی؟ جب یہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے جانتے ہو کیا کہا؟ تمہاری بیوی کے اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے اس تمہارے سسر کو یعنی بیوی کے باپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ شریعت یہی کہتی ہے، معاف کرنا میرے بھائیوں۔ ہم دیکھیں تقوی کا ماحول کیسا ہمارے سماج میں، سوچیں کہ رمضان کے مہینے میں کیسے، تصور کرو اس زمانے کے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ایک ہارون رشید خلیفہ اور اس کا رشتہ آ رہا ہے شہزادے کا، لیکن مسجد میں پڑھانے والا ایک مدرس ایک مولوی وہ کہتا کہ نہیں میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا، شہزادے ہارون رشید کے یہاں نہیں کر سکتا، میں اس کے بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہا شہزادے کے یہاں اگر ہم نکاح کر کے بھیج دیں گے اپنی بیٹی کو تو وہاں عیش و آرام میں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گی۔ نہیں کیا۔ ایک طالب علم غائب، بچوں سے پوچھا کہ مدرسے میں ہمارے بچے جو پڑھنے آتے ہیں کیا ہوا؟ آج فلاں صاحب نہیں آئے، لڑکا نہیں آیا۔
जवाब दिया कि आज उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। उस जमाने में इतना इंतजार नहीं होता था कि 25-25 और 30-30 साल अपनी बेटी को बिठाए रहे। जैसी बेटी बालिग हुई, और बुलूगत का मतलब अच्छी तरीके से उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है बुलूगत का। और बहुत ही शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं कि जब लड़के को रात में सोते वक्त जब वो जुम्बी होने लगे और नापाक होने लगे तो वो बालिग माना जाएगा, और जब लड़की को पीरियड शुरू हो जाए मंथली तो वो बालिग मानी जाएगी। बस इससे ज्यादा इस माहौल में कुछ बोला भी नहीं जा सकता है, और इससे ज्यादा मेरे भाइयों मुहज्जब वाले कोई जुमले भी नहीं थे। ये सबसे ज्यादा तहजीब से भरे हुए जुमले थे जो मैंने आपके सामने इस्तेमाल किया। यही बुलूगत से, यही शुरुआत। बस बालिग हुआ, लड़का शादी कर दी, लड़की बालिग, शादी। आज क्यों नहीं आया वो? कहा उसकी बीवी का इंतकाल हुआ। 3 दिन तक उसने गम मनाया अपनी बीवी का, और चौथे दिन वो बच्चा जब पढ़ने आया तो जब पढ़ाया उस मुदर्रिस ने, आलिम ने, और पढ़ाने के बाद जब छुट्टी हुई तो उस बच्चे से कहा कि तुम थोड़ा सा रुक जाओ। सारे बच्चे छुट्टी चले गए घर, इस बच्चे को बुलाया और अपने घर ले गए। जो भी उस दौर में चलता था, खजूर, पानी वगैरह, उसको पिलाया और अपनी बेटी दिखा दी कि ये मेरी बेटी है, तुम निकाह करोगे? उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, और अभी अभी मैं अपनी बीवी को दफन करके आया हूं। कहा कोई बात नहीं, 3 दिन हो गए हैं, उसके बाद तुम निकाह कर सकते हो। कहा ठीक है, जाओ महर का इंतजाम कर लो और निकाह कर देंगे। फिर वो महर का इंतजाम बेचारा उस पर नहीं हो पाया। एक दिन वो पढ़ने आया बच्चा नहीं, उसको बालिग तो था ही। उसको कहा कि चलो आज मैं निकाह पढ़ा देता हूं तुम्हारा। उसी मुदर्रिस ने, उसी आलिम ने निकाह पढ़ा दिया और कहा कि चलो निकाह तो तुम्हारा हो गया, जब बीवी के महर का इंतजाम हो जाए तो आना घर पे मेरे, उसके हाथ में महर देना और अपनी बीवी को रुखसत करा ले जाना। शाम बीती थी। इशा की नमाज के बाद लड़की का बाप सोचता है कि निकाह के बाद मैं कैसे अपनी बेटी को एक रात भी अपने घर में रखूं।